میں حضرت کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو اپنی نصیحت سے مستفید فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ میرے لیے یہ سعادت کی بات ہے اور ہمیشہ ہوتی ہے کہ جامعہ اسلامیہ راولپنڈی صدر کے سالانہ اجتماع میں حاضری ہو جاتی ہے، بزرگوں کی زیارت ہوتی ہے، طلباء سے ملاقات ہو جاتی ہے اور کچھ گفتگو میں شرکت ہو جاتی ہے۔ میں اسے سعادت کی بات بھی سمجھتا ہوں، اور میرے لیے تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری سید الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ ہمارے بزرگ بھی تھے، بھائی بھی تھے، ہم آپس میں ساتھی بھی تھے جماعتی تحریک کی تعلیمی زندگی میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک عرصہ رفاقت کا نصیب فرمایا، وہ رفاقت بھی کچھ یادیں تازہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہمارے عزیز محترم ڈاکٹر عتیق الرحمن صاحب کو صحت کاملہ واجلہ کے ساتھ، اور ان کے بھائیوں کو، ان کے خاندان کو، ان کے رفقا کو یہ تسلسل جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن فضلاء کرام نے آج بخاری شریف کا آخری سبق حضرت شیخ دامت برکاتہم سے پڑھا ہے اور ان سے نصیحتیں سماعت کی ہیں، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پڑھنا، جنہوں نے حدیث مکمل کی ہے اور جو قرآن پاک مکمل کر کے ایک طرف ان کا جماعت بھی بیٹھی ہے، قرآن پاک جنہوں نے مکمل کیا ہے، جنہوں نے حدیث کا دورہ مکمل کیا ہے اور بخاری کی آخری روایت پڑھی ہے، ان کو بھی، ان کے والدین کو، اہل خاندان کو، جامعہ کے اساتذہ کو، منتظمین کو، معاونین، سب کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا پڑھنا اور پڑھتے رہنا ان کے لیے، ان کے خاندانوں کے لیے، اساتذہ کے لیے، مدرسہ کے منتظمین کے لیے، معاونین کے لیے اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی خوشیوں کا ذریعہ بنائیں، برکتوں کا ذریعہ بنائیں، سعادتوں کا ذریعہ بنائیں۔ حاضری ہوئی ہے تو حاضری لگوانے کے لیے دو تین باتیں عرض کرنا چاہوں گا شرکت کے لیے، حاضری کے لیے۔ ابتدا کروں گا ایک لطیفے سے، میرے مزاج کا ساتھیوں کو پتہ، کوئی نہ کوئی کہانی ہے کہ لطیفہ ضرور بیان کرتا ہوں، بالخصوص جب طلباء سے بات ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی بات ضرور کرتا ہوں۔ آج ہی ایک جگہ طلباء سے گفتگو ہو رہی تھی، میں نے کہا بات سنو، ایک محاورہ ہے، نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا، کیا محاورہ ہے؟ نیم حکیم خطرہ جان اور نیم ملا خطرہ ایمان۔ میری طلباء سے ویسے یہ بات ہوتی ہے، یار ملا بننا، نیم ملا نہ بننا، مولوی صحیح بننا۔ حکیم ادھورا رہ جائے تو لوگوں کی جانیں خطرے میں پڑ جاتی ہیں، پھر قبرستان آباد ہوتے ہیں، آبادیاں ویران ہوتی ہیں۔ اور ملا ادھورا رہ جائے تو پھر لوگوں کے ایمان خراب ہوتے ہیں، اعمال خراب ہوتے ہیں، اخلاق خراب ہوتے ہیں۔ نیم ملا کیا ہوتا ہے؟ اگر تعلیم توجہ سے نہیں پڑھی، اسباق نہیں پڑھے، ناگے کیے ہیں، حاضری نہیں ہوئی، سبق توجہ سے نہیں سمجھا، نیم ملا بنے گا۔ اور نیم ملا کی ایک مثال وہ کرتا کیا ہے؟ مولانا روم نے مسلمی میں بہت سے ایک سبق آموز واقعات لکھے ہیں، ان میں سے ایک واقعہ ہے۔ پرانے زمانے میں چھاپے خانے نہیں ہوتے تھے، کتاب لکھنی پڑتی تھی، لکھی ہوئی کتاب پڑھی جاتی تھی، قرآن پاک بھی لکھا جاتا تھا۔ تو ایک صاحب کو قرآن پاک کے نسخے کی ضرورت پڑی کسی لکھنے والے سے، انہوں نے کہا مولوی لگتا ہے یہ لکھ دے گا، کاتب اچھا ہے۔ اس نے درخواست کی کہ قرآن پاک کا ایک نسخہ لکھ دو۔ ٹھیک، اتنا ہدیہ دوں گا، ہو گیا۔ 2 مہینے گزرے، انہوں نے لا کے دے دیا۔ دیکھا، اس نے کہا ٹھیک لکھا ہے، بالکل ٹھیک لکھا ہے، غلطیاں چیک کر لی ہیں؟ جی کر لی ہے۔ نظر ثانی کر لی ہے؟ کر لی ہے۔ کوئی غلطی رہ تو نہیں گئی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ہاں، جس قرآن پاک کو دیکھ کر میں نے یہ قرآن پاک لکھا ہے نا، اس میں 3-4 غلطیاں تھیں، وہ میں نے ٹھیک کر دیا۔ اس میں 3-4 غلطیاں تھیں، وہ میں نے ٹھیک کر دی۔ کیا؟ اس میں ایک جگہ لکھا ہوا تھا فَعَصَىٰ آدَمُ فَغَوَىٰ، فَعَصَىٰ آدَمُ فَغَوَىٰ۔ تو میں نے سوچا عصا آدم کا تو نہیں تھا، عصا تو موسیٰ کا تھا۔ کیونکہ علماء کرام عصا کس کا تھا؟ عصا آدم علیہ السلام کا تھا یا موسیٰ علیہ السلام کا تھا؟ کچھ غلطی غلط تھا، میں نے لکھ دیا عصا موسیٰ فَغَوَىٰ، یہ غلطی اصلاح کر دی میں نے۔
پھر آگے چلا تو ایک جگہ لکھا ہوا تھا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. میں سوچ میں پڑ گیا کہ نوح علیہ السلام تو پیغمبر تھے، پیغمبر نادان نہیں ہوا کرتا، دانا ہوا کرتا ہے. یعنی پیغمبر نادان ہوتا ہے کہ دانا ہوتا ہے؟ تو میں نے یہ بھی ٹھیک کر دیا وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. ایک جگہ اور لکھا تھا، مجھے نہیں صحیح لگا، لکھا تھا فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا. تو میں پھر سوچ میں پڑ گیا، خر تو عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، موسیٰ کا تو خر عیسیٰ ہے، خر موسیٰ تو نہیں. میں نے وہ بھی ٹھیک کر دیا، میں نے وہ بھی ٹھیک کر دیا. اچھا ایک جگہ اور، کئی جگہ دیکھا یار میں نے قرآن پاک میں جگہ جگہ شیطان کا نام ہے، جگہ جگہ فرعون کا نام ہے. مجھے نہیں اچھا لگا. قرآن پاک میں شیطان کا نام کیا کرتا ہے؟ قرآن پاک میں فرعون کا نام کیا کرتا ہے؟ قرآن پاک کو ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو فرعون کا لفظ قرآن پاک میں پڑھے تو کتنے نام لے قرآن پاک میں تو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ فرعون کا نام قرآن پاک میں لینے پر کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 50 تو ملے گی. اور شیطان کا نام لینے پر کتنی ملے گی؟ 50 سے سٹارٹ ہوتا ہے. مجھے اچھا نہیں لگا، میں نے سب جگہ بدل دیا. لکھا کیا؟ ایک کی جگہ تمہارے باپ کا نام لکھ دیا، ایک کی جگہ اپنے باپ کا نام لکھ دیا. یہ میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ نیم ملا سمجھ میں ہے، وہ اپنی اصلاح کی بجائے قرآن کی اصلاح کرتا ہے، وہ اپنی اصلاح کی بجائے حدیث کی اصلاح کرتا ہے. اس سے میری گزارش یہ ہے، آپ سے بھی میں گزارش کر رہا ہوں، ملا بنے، ملا ٹھیک ٹھاک بنے، نیم ملا نہ بنے. نیم ملا کیا ہوتا ہے؟ نیم حکیم کیا ہوتا ہے؟ خطرہ جان. اور نیم ملا کیا ہوتا ہے؟ خطرہ ایمان. ایک بات شامل کروں گا اور آپ کو جہاں جہاں بھی جو فتنے نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے، آپ کئی فتنوں کا نام لیں گے. کسی ایک فتنے کو جن کو آپ فتنہ کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اس کی کھوج لگائیں تو ہر فتنے کے پیچھے کوئی نیم ملا کھڑا نظر آئے گا. یہ میری عمومی دعوت ہے. کسی بھی فتنے کو دیکھیں، اس کا کھوج لگائیں گے تو پیچھے کوئی نہ کوئی نیم ملا کھڑا نظر آئے گا جو قرآن پاک کی اصلاح کی نیت رکھتا ہے اور علوم کی اصلاح کی نیت رکھتا ہے، پیچھے کھڑا ہوگا. اس سے میں نے پہلی گزارش یہ کی ہے، ملا صحیح بنے، نیم ملا بن کے سوسائٹی میں بچ جائے. دوسری بات، اپنا ایک ذاتی تجربہ ابھی حضرت شیخ فرما رہے تھے، آپ نے جانا ہے، دین کو پہنچانا ہے. اسی بات پہ آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنا ذاتی واقعہ عرض کرتا ہوں طلباء کرام کے لیے. میں نے بخاری شریف پڑھی تھی سال 1969. والد محترم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر قدس اللہ سرہ العزیز پوری بخاری پڑھی تھی. اس زمانے میں نصرت العلوم وفاق کے ساتھ نہیں تھا. وفاق کے امتحانات میں ہم نے زبانی امتحان ہوتا تھا ہمارا. 14 ساتھیوں کی کلاس تھی ہماری. زبانی امتحان لینے کے لیے تشریف لائے تھے اپنے وقت کے مشہور بزرگ اللہ والے حضرت مولانا مفتی بشیر احمد پسروری نور اللہ مرقدہ. حضرت لاہوری کے اکابر خلفاء میں سے تھے، بہت بڑے بزرگ تھے. ہمیں کلاس کو سامنے بٹھا لیا اور ہم امتحان کے لیے بیٹھے. پڑھو بھائی روایت، کوئی روایت پڑھو. مولوی شمس الدین شہید، آپ نے نام سنا ہوگا، بلوچستان کے ڈپٹی اسپیکر رہے ہیں. وہ میرے کلاس فیلو تھے، انہوں نے ہماری کلاس میں تھے. انہوں نے صفحہ کھولا، کوئی صفحہ ایک روایت پڑھ دی. حضرت مولانا بشیر احمد پسروری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، دیکھو یار یہ روایت آپ نے پڑھی ہے، ٹھیک پڑھی ہے. میں اس کے بارے میں جس ماحول میں آپ نے پڑھا ہے اس ماحول کا کوئی سوال نہیں کروں گا. آپ نے سب رٹا ہوا ہے، یہ کس مذہب کی دلیل ہے اور کس موقع میں ہماری دلیل ہے اور کس کے خلاف ہے اور اس کے خلاف ہمارا جواب کیا ہے، سب رٹا ہوا ہے آپ نے. مجھے معلوم ہے اس زمانے میں رٹتے تھے ہم. اب تو وہ رواج بھی گیا ہے، اب تو وہ تکلف بھی نہیں ہوتا. میں نے کہا مجھے پتا سب رٹا ہوا آپ نے. یہ شافعی کی دلیل ہے، حناف کا یہ جواب ہے، یہ حنابلہ کی دلیل ہے، مالکیہ کا یہ جواب ہے. میں نہیں پوچھتا. میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ حدیث آپ کو پنجاب کے کسی دور دراز دیہات میں، گاؤں میں خالص دیہاتیوں کے سامنے بیان کرنی پڑے اور سمجھانی پڑے تو کیسے سمجھاؤ گے؟ یہ امتحان تھا ہمارا. انہوں نے
کہ یہ میں آپ کا امتحان یہ لے رہا ہوں کہ یہ حدیث آپ کو بیان کرنی ہے ایک گاؤں میں، خالص کسان زمیندار ہیں، ان کو یہ حدیث سمجھانی ہے، آپ کیسے سمجھائیں گے؟ یہ آپ کا امتحان ہے۔ اچھا، اللہ کی قدرت، میں نے خود کو طالب علم کے زمانے میں بھی کبھی بھی 100 نمبر والا نہیں سمجھا، میں خود کو 70-75 والا سمجھتا تھا، یہ درمیان سا طالب علم میں، لیکن یہ کام مجھے آتا تھا۔ میں نے وہ حدیث پڑھی اب دوبارہ، اور ٹھیٹھ پنجابی میں 7 منٹ سے گفتگو کی، مجھے میرے عمومی استحقاق سے بڑھ کر 100 نمبر دیا انہوں نے۔ میں سمجھ رہا ہوں اعزاز تھا وہ کہ میں نے کیوں عرض کیا ہے۔ آپ نے سوسائٹی میں جانا ہے، معاشرے میں جانا ہے، آپ نے گفتگو کرنی ہے۔ گفتگو اگر اپنے علمی لیول پہ کریں گے تو کسی کے پلے کچھ نہیں پڑے گا، گفتگو کے لیے آپ کو اس کی ذہنی سطح پر جانا پڑے گا۔ تاجروں میں تاجروں کی زبان میں بات کرنی ہوگی، وکیلوں میں وکیل کی زبان میں بات کرنی ہوگی، سیاستدانوں میں سیاستدان کی زبان میں بات کرنی ہوگی، علماء میں علماء کی زبان میں، ایک ہی بات ہے۔ لیکن اگر آپ بار میں کھڑے ہیں تو اور لہجہ ہوگا آپ کا، چیمبر میں کھڑے ہیں تو آپ کا اور لہجہ ہوگا، انجمن تاجران میں کھڑے ہیں تو اور لہجہ ہوگا، اساتذہ میں کھڑے ہیں تو اور لہجہ ہوگا۔ آپ کو ماحول کے مطابق اپنے مخاطب کی ذہنی سطح کو دیکھ کر بات کرنی ہوگی، ورنہ آپ پیغام نہیں پہنچا سکیں گے، میسج ڈیلیور نہیں کر سکیں گے۔ یہ بات حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی الفوظ الکبیر میں بڑی وضاحت سے فرمائی ہے، اور یہ کہا ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں سے بات کرنے کے لیے اللہ پاک بھی گراس لیول پہ آئے، اپنے لیول پہ بات نہیں کی۔ اللہ پاک اپنے لیول پہ بات کرتا، کسی کے بلے کچھ پڑا تھا؟ گراس لیول پہ آئے، مکھی کی مثال سے، مچھر کی مثال سے، ان مثالوں سے بات سمجھائیے۔ لوگوں کو کہنا پڑے یار مچھر کی باتیں کرتے، اللہ کو یہ صفائی دینی پڑی، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، وہ مچھر کی بات کسی مقصد کے لیے کرتا ہوں بھائی۔ اللہ رب العزت نے لوگوں سے بات کرنے کے لیے لوگوں کی سطح پر آ کر ان کا مخاطب کی ذہنی سطح کو سامنے رکھ کر اس لیول پہ بات کی ہے، اپنے لیول پہ نہیں کی۔ عام آدمی سے عام آدمی کے لہجے میں بات کی ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن مجھے بات آپ کو سمجھ آئی کہ نہیں؟ قرآن پاک میں چھوٹی چھوٹی بادل دیکھو، یا پہاڑ دیکھو، ہوا دیکھو، سمندر دیکھو، مجھے دیکھنا ہے، یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، مثالیں دیکھو، چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کے بات سمجھ آئی۔ لیکن اس میں لطیفے کی بات یہ ہے، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اس جنوبی ایشیا کے امام اعظم ہیں، ہمارے بڑے امام تو ہمارے وہ ہیں، لیکن اس جنوبی ایشیا کے امام اعظم کون ہیں؟ امام شاہ ولی اللہ دہلوی ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ عام آدمی سے عام آدمی کی سطح پر بات کرو، لیکن خود کبھی چوتھے آسمان سے نیچے نہیں اترے۔ شاہ صاحب جب آپ خود بات کرتے ہیں نا، چوتھے آسمان پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے۔ یہ میں نے دوسری بات کی ہے، سوسائٹی میں جا رہے ہیں، سوسائٹی کو سمجھیں پہلے، جس ماحول میں جا رہے ہیں اس ماحول کو اگر سمجھیں گے نہیں، ان کی زبان نہیں سمجھیں گے، لیول نہیں سمجھیں گے، نفسیات نہیں سمجھیں گے، آپ اپنا کام نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ ہمارے فقہا بھی ہمیں سمجھاتے ہیں، من لم یعرف اہل زمانہ، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ میں اگلا لفظ نہیں بولتا۔ تو جس سوسائٹی سے بات کرے گا اس کو سمجھتا نہیں ہے تو بات کیا کرے گا؟ جس ماحول میں آپ بات کر رہے ہیں اس ماحول کو پہلے سمجھے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہوتا ہے، علماء کرام مجھے معاف فرمائیں، ہم 10 سال 8 سال جزیرے میں بند رہتے ہیں، اس جزیرے سے جب باہر نکلتے ہیں تو ماحول مختلف ہوتا ہے، ہماری زبان اور ہوتی ہے، لوگوں کی زبان اور ہوتی ہے، ہمارا لہجہ اور ہوتا ہے، لوگوں کا لہجہ اور ہوتا ہے، ہمارے مسائل اور ہوتے ہیں، لوگوں کے مسائل اور ہوتے ہیں، ہمارے تقاضے اور ہوتے ہیں، لوگوں کے تقاضے اور ہوتے ہیں، ہمارے درمیان آج کی زبان میں ہم ان کی فریکوینسی میں بات نہیں کرتے، اپنی فریکوینسی میں بات کرتے ہیں، فریکوینسی سیٹ نہیں ہوتی، ہم انجانے کے انجانے رہ جاتے ہیں۔ تو میں نے دوسری بات یہ کی ہے، ایک بات اور کروں گا بس پھر سمیٹ دوں گا۔ آج کے سوالات میں سے ایک بڑا سوال ہے، سوال ہر زمانے کا ایک سوال ہر زمانے میں ہوتا ہے، صرف لہجہ بدلتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک سوال تھا کہ قرآن پاک پر ایمان لانے کے بعد حدیث پہ ایمان لانا ضروری ہے؟ اس سوال نے 100 سال ہمارے ذہنوں کو پریشان کیا ہے، اہل علم کے بھی، عوام کے بھی، پڑھے لکھے لوگوں کے بھی۔ جب قرآن پاک پہ ہم ایمان لے آئے تو کیا حدیث پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے؟ وہی سوال ہے لیکن لہجہ بدل لیا اس نے۔ آپ کوئی بات کسی مسئلے کی کریں گے،
تو آپ کو سادہ سا جواب ملے گا، جی مولانا قرآن خاموش ہے اس پر. آج کیا کہیں گے؟ قرآن پاک خاموش ہے جی. اللہ چھوڑو اس بات کو، قرآن پاک جب کچھ نہیں کہتا آپ کیوں کہتے ہیں؟ میں اس سوال کو سامنے رکھ کر، پہلا سوال بھی کہ قرآن پاک کے بعد حدیث پہ ایمان لانا ضروری ہے یا نہیں، اور دوسری بات کسی مسئلے پہ اگر قرآن خاموش ہے تو وہ مسئلہ ہے یا نہیں ہے، ایک واقعہ عرض کروں گا، ایک بات اور عرض کروں گا. یہ بہت پرانا سوال ہے. مسند دارمی کی روایت ہے. آپ جانتے ہیں دارمی امام بخاری کو استاد ہے، ان کی اپنی ایک مسند ہے، مسند دارمی بخاری سے متقدم کتاب ہے. ایک واقعہ بیان کیا انہوں نے. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں تشریف فرما، صحابی رسول ہیں، فقہا صحابہ میں سے ہیں، اساتذہ میں سے ہیں، اپنی مجلس میں تشریف فرما ہے. باتیں طلباء استاد کی باتیں چل رہی ہیں. ایک صاحب آئے، سلام عرض کیا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. پوچھو بھائی. مسئلہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں لیکن جواب قرآن سے دینا. جواب کہاں سے دینا؟ کوئی ہمارے علاقے کا کوئی بندہ ہوگا، ہمارے زمانے کا بندہ ہوگا، کہ کوئی جواب قرآن سے دینا ہے. عمران بن حسین فقیہ تھے، صحابی تھے جلالی. جلالیوں کا جواب اپنا ہوتا ہے، جمالیوں کا اپنا ہوتا ہے، اور دونوں کا ٹھیک ہوتا ہے. عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا یہ تمہارے سوال کی بات میں بات کروں گا، پہلے بتاؤ آج فجر کی نماز پڑھی تھی؟ یہ پڑھی تھی. کتنی رکعتیں پڑھی تھی؟ 2 رکعتیں. 2 رکعتیں قرآن میں ہیں؟ نہیں ہیں. کیوں پڑھی تھی؟ 2 رکعتوں میں کتنے سجدے کیے تھے؟ جی 4 سجدے قرآن میں ہیں؟ نہیں ہیں. کیوں کیے تھے؟ وہ تو انڈرسٹینڈ ہو گیا. اس زمانے کا اور آج کے زمانے کا فرق یہ ہے، اس زمانے میں بات سمجھ میں آتی تھی تو کیا ہو جاتے تھے؟ انڈرسٹینڈ. آج بات سمجھ میں نہیں آتی تو سٹینڈ ہو جاتے ہیں. اس زمانے میں جب بات سمجھ میں آتی تھی تو کیا ہو جاتے تھے؟ انڈرسٹینڈ. آج کیا ہو جاتے ہیں؟ نہیں میں ٹھیک کروں. لیکن سوال وہی ہے. اس سوال کو سامنے رکھ کر صرف ایک بات، قرآن پاک کا اور حدیث کا تعلق کیا ہے، صرف ایک بات، 20 باتوں میں سے. قرآن پاک کی پہلی 5 آیتیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. ہر بندہ جانتا ہے کہ قرآن پاک کی پہلی 5 آیتیں یہ ہیں. ملی کہاں سے ہیں؟ غار حرا سے. یہ 5 آیتیں کہاں سے ملی ہیں؟ غار حرا سے. غار حرا کا واقعہ پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ پیش آیا. حضور نے صحابہ اکرام سے بیان کیا، صحابہ نے روایت کر دیا، اس میں سے ہمیں 5 آیتیں ملی. یہ تو 5 آیتیں جبریل علیہ السلام نے حضور کو دیں. رسول اللہ کے ساتھ واقعہ پیش آیا، انہوں نے بیان کیا، صحابی نے روایت کر دی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ حضور نے ایک بات کہی ہے، صحابی نے روایت کر دی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث. تو ہمیں قرآن پاک کہاں سے ملا ہے؟ حدیث سے. اگر غار حرا کا واقعہ ہے تو 5 آیتیں بھی ہیں. غار حرا کا واقعہ نہیں ہے تو 5 آیتیں کہاں سے آئیں گی؟ اور صحابہ کی روایت ہے تو واقعہ بھی ہے. صحابی کی روایت ہے تو واقعہ بھی ہے. روایت نہیں ہے تو واقعہ کہاں سے آئے گا؟ تو ہمیں قرآن پاک کہاں سے ملا ہے؟ جملہ ذرا سخت ہے لیکن قرآن پاک حدیث سے ملا. یار ایک بات اور شامل کر لیں، یہ تو 5 آیتیں ہیں. اب علماء کرام ہے، مجھے تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن پاک کا کوئی جملہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک کوئی ایک لفظ، ایک جملہ، ایک آیت، ایک سورت بھی ایسی ہے جو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ بغیر قرآن میں درج ہو گئی. جی کوئی ایک لفظ بھی ایسا ہے کہ جو رسول اللہ نے فرمایا ہے اس کے بغیر قرآن پاک میں درج ہو گئی ہو. اور اگر خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ کسی نے لکھی چلی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ حوالے کے بغیر کوئی لفظ قرآن پاک میں لکھ دے تو وہ قرآن کا جملہ ہے. رسول اللہ نے فرمایا، یاد نازل ہوئی، یہی بات لکھو. یا قرآن پاک کا کوئی ایک لفظ بھی رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ بغیر ہے. میں یاد کرتا ہوں کہ میں تو قرآن پاک میں حدیث سے ملایا. بعض دوست پوچھتے ہیں وہی سوال، صاحب قرآن پاک پر ہمارا ایمان